السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھیں؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ اس میں کتنی رکعت ہم نے پڑھنی ہے؟ اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح کون سی ہے اور کب اور کہاں کتنی مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے؟ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ آسانی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ میں بالکل سمپل وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ بہت فضیلت والی بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں ہم جہاں دیگر نوافل پڑھتے ہیں، دیگر عبادات ہم کرتے ہیں، ہمیں صلاۃ التسبیح کے نوافل ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس کی فضیلت بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سکے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو آپ کریں تو اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، رازداری سے یعنی چھپ کر کیا گیا ہو، اعلانیہ کیا گیا ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو، انجانے میں ہو گیا ہو، اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہم جہاں دیگر نوافل پڑھتے ہیں نا لیلۃ القدر، ہمیں یہ صلاۃ التسبیح کے نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔ ہر مرد اور عورت کو صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہتر افضل ہے، لیکن اگر آپ اتنا ہی ارادہ کر لیں دل میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اگر اسلامی بہن ہے تو نیت ہو گئی آپ کی۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر۔ خواتین ہے تو وہ جس طرح ہاتھ باندھتی نماز میں، اسی طرح سے مرد ہے تو اس طرح ناف کے نیچے۔ اب میں جتنی بھی چیزیں پڑھوں گا نماز میں بلند آواز سے پڑھوں گا، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اتنی آواز ہو اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ایسے ہی خاموش کھڑے رہتے ہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ پڑھنا یعنی حروف ادا ہو رہے ہوں، الفاظ ادا ہو رہے ہوں، آپ کے ہونٹ حرکت کرے، زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دل ہی میں پڑھنا یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اب سب سے پہلے ہم نماز شروع کی ہم نے، سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ فنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح کون سی ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اسے یاد کر لیے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو یاد کریں۔ یہ ہم نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہم نے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ قیام کی حالت میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم کاؤنٹ کیسے کریں؟ تو اس کا بالکل آسان طریقہ علماء نے بیان فرمایا کہ جس طرح آپ ہاتھ یہاں پر آپ نے باندھ رکھے ہیں نا، تو یہ ایک انگلی کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں تو ایک انگلی کو آپ دبا کر رکھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں تو دوسری انگلی کو، پھر تیسری مرتبہ تیسری کو، اس طرح 5 انگلیاں 5 مرتبہ، پھر دوسرے ہاتھ کی 5 انگلیاں، پھر اس طرح 15 مرتبہ، پھر دوبارہ سے ایسے، یعنی جو تسبیح آپ پڑھتے جائیں گے ایک مرتبہ آپ ایک انگلی کو پریس کر کے رکھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں تو پھر دوسری کو، اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے ثنا پڑھنے کے بعد۔ 15 مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھ لی، اب ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم کوئی سورت ملائیں گے۔ اچھا، اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی نہیں جاتی، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت آپ پہلی رکعت میں تلاوت کریں، پھر دوسری رکعت میں دوسری، پھر تیسری میں تیسری، اور چوتھی رکعت میں چوتھی صورت آپ تلاوت کریں۔ اچھا، مان لو آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر، تو آپ ایک ہی صورت چاروں رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صورت ملانے کے بعد اب ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ دوبارہ 10 مرتبہ ہم نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد یہ تسبیح پڑھ کر پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ اب ہم نے 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ یہی تسبیح دوبارہ پڑھیں گے رکوع کی حالت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اچھا، اب ہم سجدے میں نہیں جائیں گے، جیسے ہی رکوع سے کھڑے ہوئے ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ دوبارہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جو مصنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ دعا پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، یہی تسبیح دوبارہ سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب ہم سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب جب ہم دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو ہم نہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے نہ سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اب ہم یہاں پر 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد پھر ہم سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب سورت ملانے کے بعد پھر ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، دوبارہ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، 10 مرتبہ دوبارہ تسبیح پڑھی، اب ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ تسبیح رکوع کی پڑھنے کے بعد اب ہم دوبارہ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب سجدے میں نہیں جائیں گے، دوبارہ 10 مرتبہ یہی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہاں پر سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پر دوبارہ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پر قاعدہ اولیٰ بیٹھے تو اس میں ہم نے تشہد مکمل، التحیات للہ والصلوات عبدہ ورسولہ تک مکمل تشہد پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم درود پاک پڑھیں گے مکمل۔ اس کے بعد پھر ہم دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم دعا پڑھ چکے، درود پاک پڑھ چکے، تو اب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب جب ہم تیسری رکعت میں پہنچے ہیں تو اب جتنی جو چیزیں ہم نے جس طرح پہلی رکعت میں پڑھی تھی اسی طرح تیسری رکعت بھی شروع کریں گے، یعنی تیسری رکعت میں ہم نے پھر سے ثنا بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے اب ہم کھڑے ہوئے ہیں تیسری رکعت میں تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اسی طرح یعنی جس طرح پہلی 2 رکعت ہم ادا کر چکے، میں آسان کر دوں، پہلی 2 رکعت جس طرح ہم نے پڑھی ہے اسی طرح دوسری 2 رکعت بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری رکعت بھی ہم نے اسی طرح پڑھ لی، سجدوں میں رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لی۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ، چونکہ وہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے تو 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، ٹوٹل یعنی چاروں رکعت میں تشہد میں ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، باقی ہر رکن میں، قیام کی حالت میں،
رکوع کی حالت میں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، سجدے کی حالت میں، سجدے سے اٹھنے کے بعد، پھر دوسرے سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے. جسٹ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو 75 ٹائم یعنی 75 مرتبہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں تسبیح بنتی ہے. آپ کاؤنٹ کریں، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، 10 مرتبہ ایک سجدے میں، 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں. یعنی یہ ٹوٹل 75 مرتبہ تسبیح بنتی ہے. اور ہم نے چاروں رکعت میں 300 تسبیحات مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، 300 تسبیح ہم نے مکمل کرنی ہے. تو یہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ. مجھے امید ہے میں نے بالکل آسان کر دیا آپ کو. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہا ہوگا. لیکن اگر آپ کا اب بھی کوئی مائنڈ میں سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دوں گا. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ویڈیو باقی 2 رکعت میں اس طرح لمبا ہو جائے، کچھ اس کا لینتھی ہو جائے ویڈیو، تو یہ ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جس طرح پہلی 2 رکعت ہم نے ادا کی ہے، اسی طرح سیم 2 رکعت بعد والی بھی ہم پڑھیں گے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر کی رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے. اس رات میں آپ نے یہ نوافل ضرور ادا کرنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.